بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک کے عنوان سے مبلغین کو ان کی ذمہ داریوں اور ان کے مقاصد سے آگاہ کرنے کے لیے، اسی طرح بالعموم تمام عوام الناس مومنین و مومنات کو بھی متوجہ کرنے کے لیے مرجع کبیر آیت اللہ العظمیٰ السید صادق حسین شیرازی حفظہ اللہ ہر سال ماہ رمضان سے پہلے قم المقدسہ میں طلاب کرام مبلغین کو ایک درس دیتے ہیں، جس میں ان مبلغین کو مختلف جہات سے متوجہ فرماتے ہیں۔ انہیں کے اسی درس کی تشریح اور بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ماہ مبارک کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے، لہذا یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اور آغا مرجع نے بھی دعائے امام زمان علیہ السلام یعنی امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کیا، اور سب سے پہلے جس حدیث پہ بات کی فرمایا خیر الناس من نفع الناس۔ حدیث مشہور ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو حدیث ہے یقیناً اس کا ریلیشن قرآن سے بھی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیکیوں میں، خیر میں، اچھائی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان دینے میں سبقت کی جاتی، کسی کی غیبت کرنے میں، کسی پہ تکبر کرنے میں، کسی کو حقیر جاننے میں، کسی پہ اپنے جاہ طلبی، کسی پہ اپنے مال کا روب جمانے میں سبقت کی جاتی، اور سستی شہرت کے حصول میں سبقت کی جاتی ہے۔ تو امور دنیا میں لوگ سبقت کرتے ہیں، لیکن یہاں قرآن بھی کہہ رہے اور رسول خدا کا فرمان بھی فرما رہا ہے کہ خیرات، نیکیوں میں سبقت کرو۔ ایک تو سبقت کا حکم ہے جیسے کہ قرآن نے کہا، دوسرا حدیث میں ہے کہ وہ شخص بہترین ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک اور ریالٹی بھی ہے کہ عام طور پہ اغلب لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، دوسرے کا فائدہ بعد میں سوچتے ہیں، یا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ دوسرے کو بھی کوئی بینیفٹ ہو جائے۔ کہتے ہیں 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اپنا ہی فائدہ ہو ہر جہت سے، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، اور دوسرے کا فائدہ تو دور کی بات، بلکہ لوگ دوسروں کا نقصان سوچتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان ہو جائے، اور 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ایک شیطانی فکر ہے۔ رحمانی فکر یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے سے پہلے دوسرے کے فائدے کو سوچے۔ یہی بندگی ہے، یہی انسانیت ہے، اور اسی چیز کی تعلیم دین نے دی ہے۔ قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ یہ اہل بیت کی شان میں آیا ہے۔ تو دوسروں کو بھی ضرورت ہے، خود بھی ضرورت ہے،
تو دوسروں کو مقدم کر دینا، اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اس کی مدح سرائی ہوئی ہے۔ اور اہل بیت تو وہ ہستی ہیں جن کی سیرت ہمارے سامنے ہے، سورہ دہر جن کا قصیدہ بن کے آ گیا، وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ نہ ہم آپ سے جزا کے طالب ہیں نہ شکریہ کے طالب ہیں، بلکہ خود محتاج تھے، 3 دن روزوں سے تھے، روزہ افطاری کے بعد اپنا کھانا اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ خیر الناس من نفع الناس، جو دوسروں کو نفع دے۔ تو جب دوسروں کو نفع دے گا خدا اس کا نفع سوچے گا۔ جو انسان دوسروں کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، فقط خیر کا ارادہ بھی کر لینا، نیت المومن خیر من عملہ، حدیث میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کو نیت تو خدا ہی جانتا ہوتا ہے، عمل میں ممکن ہے دکھاوا آ جائے، نیت تو خدا اور بندے کے درمیان ہے، وہ نیت قبول ہو جاتی۔ وہ عمل نہ بھی کر پایا، اچھی نیت پہ انسان کو اس کا اجر روز قیامت مل جائے گا۔ تو انسان اچھی چیزوں کی نیت تو کرے، نیکیوں کی نیت تو کرے، دوسروں کو بینیفٹ اور پرافٹ اور نفع دینے کی نیت تو کرے۔ یہ پہلا جنبہ ہے اس حدیث میں، خیر الناس من نفع الناس۔ اور دوسری بات یہ ہے، کون سے لوگوں کو فائدہ دیں اور کس چیز میں فائدہ دیں۔ فائدے کی 2 قسمیں، ایک دنیا کے اعتبار سے، ایک آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے ہم پرماننٹ ایک حلقے میں بات کریں گے، ایک پوری قسط میں، لیکن دنیا کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کن لوگوں کو فائدہ ہم دے سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جو ہمارے فائدے کے زیادہ مستحق ہیں شریعت کی روشنی میں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ نیکی، وہ مال خرچ کرنا، دوسرے لوگوں کو دینا اور خود رشتہ دار محتاج ہوں، خدا بعض اوقات اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلے قبیلہ، خاندان، رشتہ داروں کو دیکھا جائے سٹیپ بائی سٹیپ، تو ان کو جتنا آپ سپورٹ کریں گے مالی اعتبار سے، کبھی کھانے کے اعتبار سے، کبھی ان کی تعریف کر کے، کبھی ان کی اچھی چیز کو پروموٹ کر کے، 1000 طریقے ہیں نفع دینے کے، فقط مالی نفع نہیں ہوتا۔ جو اچھائیاں ہیں دوسروں لوگوں کی، وہ ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ جو ان کو مثلاً اچھا نہیں سمجھتے یا اچھا سمجھتے بھی ہیں، تو آپ ان کی تعریف کریں۔ تعریف خدا کرتا ہے، تعریف کے جو لائق ہے اس کی اتنی تعریف جتنا وہ حقدار ہے کرنی چاہیے، اس کا حق ہے۔ کسی کی فضیلت کو چھپانا یہ بھی انسان کا بخل ہے، انسان کی کم ظرفی ہے۔ لہذا رشتہ دار یہ پہلا طبقہ ہے جن کو نفع انسان پہنچائے، شریعت بھی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ دوسرا طبقہ پڑوسی ہیں، نیبرز ہیں۔ ان میں دیکھیں بعض احادیث میں ہے کہ وہ شخص ما آمن باللہ و یوم الآخر من کان شبعانا و جیرانہ جائے، کہ وہ شخص اللہ اور روز قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، خود تو سیر ہو کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو۔ پڑوسی چاروں طرف ڈائریکشنز جو ہیں، 40 گھروں تک کم از کم روایت میں پڑوسی ہیں۔ تو اس دور میں تو میڈیا کے دور میں پوری دنیا ہی تقریباً پڑوسی ہو چکی ہے، تو پڑوسی کا، نیبر کا جو ہے وہ کنسیپٹ چینج ہو گیا اس اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے۔ تو پھر پڑوسیوں کو دیکھا جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے یہ اس بات کا احساس ہونے لگا جو خدا نے بہت زیادہ تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں، کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصہ دار نہ قرار دے دیا جائے۔ اس کے بعد پھر دوسرے مومنین و مومنات ہیں، پڑوسیوں کے بعد ان کا مرحلہ ہے، اور ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اب فوائد کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلاً اگر مال کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، لباس کے محتاج ہیں، کسی کو تعلیم میں سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی انسان کو ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن یا اس کی ڈاکٹر کی فیس کی ضرورت ہے،
کسی انسان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، کسی انسان کو غم میں اس کو تسلی دینے کی ضرورت ہے، کسی انسان کی خوشی میں شریک ہونے سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی انسان کی غیبت کو روک کے، اس طرح بہت سارے فوائد آپ دے سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، ہاسپٹل قائم کر سکتے ہیں، یتیم خانے، بہت ساری چیزیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔